الحمد لله ذي المجد والثناء والرفعة والعلا والعز والكبرياء الذي وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين معزز و محترم حاضرین، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب اور ان کے رفقا، مسجد کی انتظامیہ، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ جو مجھے موضوع دیا گیا وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اپنے موضوع کی مناسبت سے اس میں فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی، جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یعنی ایسا رسول جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے اور اس کا ایمان اللہ پہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہ یہاں اللہ کریم نے 4 وصف بیان فرمائے۔ وصف جیسے ہم کہیں کہ جی اکرم جو ہے وہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے اور تاجر بھی ہے۔ یہ اس کے اوصاف، عالم، قاری، حافظ، تاجر۔ تو وصف وہ ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اب وہ اکرم نام کے اس محلے میں 2 بندے رہتے ہیں، تو باہر سے آنے والا کسی سے پوچھتا ہے بھائی میں نے اکرم صاحب کے گھر جانا ہے، تو ایک اکرم تو یہ جو میں نے بتایا، دوسرا اکرم کسی کالج میں پروفیسر ہے، یونیورسٹی میں۔ تو اب
اس اکرم کی پہچان کرانے کے لیے یہ کیا کہے گا کہ جی وہ پوچھے گا بھی کس اکرم سے ملنا ہے، یہاں تو دو نام کے ہیں، واہ جی واہ، کیا بات۔ تو وہ کہے گا کہ جی میں نے اس اکرم سے ملنا ہے جو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، ان سے میں نے ملنا ہے۔ تو یہ اب ان دو میں سے اس کی پہچان ہوگی۔ تو رسول کئی آئے، اگر ہوتا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو کتنے رسول آئے یہاں ہم سے پتہ نہیں کس رسول پہ ایمان لانے کا تقاضا۔ ٹھیک، تو اللہ کریم نے ان رسولوں میں سے پہچان کرانے کے لیے فرمایا وہ رسول جو نبی بھی ہے اور امی ہے اور اس کا ایمان اللہ پہ ہے۔ اب جتنے انبیاء تشریف لائے ان میں سے ہم تلاش کریں گے کہ یہ وصف کس نبی میں پائے جاتے ہیں، رسول بھی، نبی بھی، امی بھی۔ تلاش کرنے کے بعد ملا کہ ہم سے ایمان کا تقاضا قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دوسری طرف آئیے، وہ اکرم عالم، حافظ، قاری، تاجر ہے، اوصاف تو اس کے یہ ہیں جو اس کی پہچان کا باعث ہیں۔ تو اس آنے والے مہمان کو اگر وہ بتانے والا اس کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہے کہ جی وہ جاہل آدمی ہے، آپ اس کو عالم فاضل کہہ رہے ہیں، تو وہ مہمان کیا کہے گا؟ یار وہ تو ایسا ایسا ہے اور یہ اس کو جاہل کہہ رہا ہے، یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، یعنی وہ تو عالم ہے، فاضل ہے، جاہل ہے، تو پتہ نہیں یہ عقل سے ماورا بندہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ اس کو کہہ رہا ہے وہ تو ایسے ہی اجاڑ آدمی، تو اس کے پاس کدھر آ گیا؟ تو رب کریم جل مجدہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وصف امی بیان فرمایا، اس کا ترجمہ کیا گیا، کسی نے ان پڑھ کیا، کسی نے جاہل کیا، کسی نے بے علم کیا، کسی نے تھوڑا سا رعایت سے کام لیا تو کہہ دیا جی بے پڑھا، کہ جس سے کسی نے پڑھا نہ۔ اور یہ ترجمہ کر کے کہلائے حکیم الامت، امام الامت۔ قرآن پہلا اصول یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ اس کی وضاحت، تشریح، توضیح قرآن سے ہی کی جائے۔ کیا بات، بے شک، کیا بات، کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا، یہ جملہ جو استعمال ہوا، قرآن کسی اور جگہ اس کی وضاحت کس طرح سے کر رہا ہے۔ اور
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک اگر اس کھوپڑی میں موجود ہے تو پھر وہ سمجھ سکتا ہے. اور قرآن کی اس عبارت کو ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم اور فنون درکار ہیں ان میں اسپیشلسٹ ہے، تو تب پھر اس قرآن کی اس ٹیکسٹ کو سمجھے گا، اس عبارت کو سمجھے گا. ٹھیک ہے. اب ہم جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن اسی سورت میں دوسری جگہ سورہ اعراف کی آیت دوسری جگہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی، آپ کے امتیوں کی، آپ کی اتباع کرنے والوں کے وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے. ایک ہی صورت کے اندر دو جگہ فرمایا. اتباع جو نبی نے علم دیا اس علم پہ عمل کرنا، یہ اتباع ہے. ٹھیک. کیا تباہ. صرف نعرہ رسالت لگا لینا اتباع، یا رسول اللہ کہہ لینا اتباع، صلاۃ و سلام پڑھ لینا اتباع، وہ اتباع میں سے ایک پوائنٹ ہے. لیکن یہ کر کے کہنا کہ سب کچھ مل گیا تو مشکل ہے. اور اسی ذات کو اللہ نے رسول کہا اور نبی کہا. تو رسول کا معنی، ہم نبی کا معنی جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس کے آگے پیچھے کیا ہے؟ رسول. رسول جو عام لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ پیغام لے کے جاتا ہے، جسے قاصد کہتے ہیں. اسی معنوں میں ہمارے پرانے اردو کے جو لکھنے والے علماء ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیغمبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پیغام بر فارسی کا یہ لفظ ہے، پیغام لے جانے والا. کس کا پیغام؟ یہاں اللہ کا. اب اللہ کے پیغام میں کیا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، میرے بندوں کو جا کے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں. اب ان کی جب کلیکشن کی گئی تو صاحب ہدایہ لکھنے بیٹھے تو 4 جلدیں بن گئی. امام محمد لکھنے بیٹھے تو 32 جلدیں مبسوط کی بن گئی. امام سرخسی لکھنے بیٹھے تو 34 جلدیں ان کی مبسوط کی بن گئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے لکھنے والے الفاظ میں سے چناؤ امام بخاری نے جب کیا تو 2 جلدیں بن گئیں، امام مسلم نے کیا تو 2 بن گئیں، امام مالک نے کیا تو 1 جلد میں، امام احمد بن حنبل کرنے لگے تو 18 سے 22 جلدیں بن گئیں. ان کے بیٹے امام محمد بن عبداللہ بن نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری.
عبداللہ بن احمد بن حنبل، انہوں نے 35 جلدیں لکھ دی حدیث پاک کی۔ کیا بات! اس طرح کلیکشن صرف حدیث پاک کی جمع کریں تو اس وقت دنیا کے اندر جو احادیث کی کتابیں دستیاب ہیں وہ کتابوں کے نام جو ہیں وہ تقریباً 200 ہیں۔ تو کسی کی 32 جلدیں، کسی کی 35، کسی کی 28، کسی کی 18، کسی کی 16۔ یہ وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے۔ قرآن لائے، اس کی تفسیر امام رازی لکھنے بیٹھے تو 18 جلدیں بن گئی۔ اچھا، واہ جی واہ! آخری تفسیر جو معتبر ہمیں عربی میں مستند ملتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، ہاں ہاں ہاں، واہ جی! 12 جلدوں میں ان کی تفسیر۔ مزے کی بات ایک علیحدہ موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں کہ علامہ آلوسی ہیں حنبلی، اپنے دادا کے پیروکار ہیں۔ حضور غوث پاک حنبلی، امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں سے، لیکن مفتی ہیں بغداد کے اندر حنفی مذہب کے۔ اچھا، واہ واہ! کیا بات ہے جی! حنفی مذہب کا مستند فتویٰ چاہیے ہوتا تھا تو علامہ آلوسی کے پاس جایا جاتا۔ اچھا، اور یہ تفاسیر کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ وہ ہزاروں لکھنے والے آخر پہ قلم یہاں توڑتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہمارے علم میں آیا، باقی کا ہمیں پتہ نہیں۔ واہ واہ واہ! بڑی گل، بہت رہیت، ماشاء اللہ۔ ہر حدیث کی کتاب لکھنے والے محدث نے بھی یہی کہا، یہ احادیث وہ ہیں جو میری سند سے مجھ تک پہنچی، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں۔ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ تھا وہ سارا میں نے یہاں جمع کر دیا۔ میں چھوٹا سا آدمی، اپنی طالب علمی کے دور سے کتابیں خریدنے کا، اکٹھی کرنے کا ذوق ہے، تو میری ذاتی لائبریری چھوٹی سی، وہ بھی 6-6.5 ہزار کتابوں پہ مشتمل ہے، اور ابھی بھی میری ضرورت کہ وہ 100ویں حصے کو پورا نہیں کرتی۔ واہ! آپ میں سے کوئی کتابیں وہ گننے لگے گا تو اس کو بھی 1 گھنٹہ چاہیے۔ تو یہ وہ علم جس کا پتہ چلا۔ کون سا علم؟ جس کا پتہ چلا۔ پتہ چلا، اور وہ بھی سارا کلیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو وہ علم جس کا پتہ نہیں چلا، اللہ! میں نہیں کہہ رہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم حاصل کیے۔ اللہ! فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، ایک علم وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہا، روز آتے ہو میرے پاس پڑھتے ہو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے لے جاتے ہو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا علم، لَوْ بَسَطْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ، اگر وہ میں تمہیں بتاؤں تو میرا گلا کاٹ دو۔ اللہ! اچھا، واہ! عجیب بات ہے، کبھی علم کی بات بتائیں تو لوگ لڑیں، آپ کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ لڑتے بھی ہیں کہ جی یہ نئی بات آپ نے کہہ دی، ٹھیک ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم کی بات کرتے ہیں وہ ہے علم باطن، اور وہ علم باطن کی بھی وہ گتھیاں جو بڑے بڑے عرفاء کی سمجھ میں نہیں آنے والی، ان کی بات کی کہ اگر وہ بتاؤں گا تو تم مجھے کوئی زندیق کہے گا، کوئی کافر کہے گا، کوئی مرتد کہے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہے گا، لہٰذا میں بتاتا ہی نہیں تمہیں۔
اور مزے کی بات بتاؤں کہ کہا کن کو جا رہا ہے؟ تابعین کو۔ صحابہ بھی ہیں ان میں آپ کے شاگردوں میں، کون ہے؟ تابعین۔ ان کا مقام مرتبہ کیا؟ پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اوتاد اکٹھے ہو جائیں، ان سب کے مقام اور مرتبے کو اکٹھا کیا جائے تو کسی ادنا درجے کے تابعی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میں بتاؤں گا تو میرا گلا کاٹ دو گے۔ سیکھا بھی کس سے؟ بتا دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اور اگلی بات ایک بتا دوں، یہ علمی طور پر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء اصول جو ہیں، جب صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی فہرست بناتے ہیں تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں لیتے۔ اچھا، واہ واہ، اچھا علماء اصول جو ہیں وہ جید جو بڑے علماء ہیں صحابہ میں، ان میں ان کا شمار، تو جو بڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ، ان سے علم لینے جاؤ گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کی آپس کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگلا وصف بیان کیا، النبی الامی۔ نبی، ساری عربی ڈکشنریز تلاش کر لیں، ہر ایک نے نبی کا معنی، میں نہیں کہہ رہا، ہر ایک نے کیا خبر دینے والا۔ سامعین کو جس علم کا پتہ نہیں، وہ علم انہیں بتانے والے کو نبی کہا۔ اور شرط بھی یہاں ہے، یاد رکھیے گا، رسول اور نبی میں، کہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے لے کے آیا وہ بتا رہا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے پہلے دو لفظوں میں تو اللہ کریم فرمائے رسول، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والا اور اپنی امت کو پڑھانے والا۔ نبی، اللہ کی طرف سے سارا علم لے کے آنے والا اور اپنی امت کو پڑھانے والا۔ اور تیسرا لفظ جو ہے الامی، اس کا معنی ہم کر دیں کہ جاہل، ان پڑھ نبی۔ عقل مانتی ہے کہ پہلے تو وہ علم جس کی حد نہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وصف کے طور پر، اور وہ اکرم، عالم، فاضل، حافظ، قاری کہتے کہتے جاہل کہہ دے، اجڑ کہہ دے تو مانیں گا بھی یار یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کیا بات، کہ اس کو عالم بھی کہہ رہا ہے، حافظ بھی کہہ رہا ہے، قاری بھی کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے جاہل ہے، وہ اجڑ ہے۔ تو بات ایک عام بندے کی بات ماننے میں، سمجھ میں نہیں آتی، حکیم الامت کے آگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے جو لفظ میں نے معنی کے طور پر بیان کیے، اس کے پیچھے ہزاروں کتابیں ہیں۔ اب قرآن سے جب ہم تفسیر کر رہے ہیں تو ایک ہی ذات کو جب رسول کہا گیا، وہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آیا، نبی وہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آیا، اور اسی ذات کو جو ہے وہ ان پڑھ کہہ دیا جائے، تو یہ پہلے والے یا تو دو لفظ نکال دیں یا اپنے ترجمے سے معافی مانگیں۔
کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ امی ہے کیا؟ خود لفظ امی یہ کیا ہے؟ یہ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دو لفظ ہیں امی میں، ایک اور ایک آگے یا۔ عام مفہوم کے لیے اس کو یوں سمجھیں، باہر کوئی ہو تو بھائی آپ کون ہیں، کیسے ہیں؟ جی فلاں میرا نام ہے، فلاں کس ملک سے ہیں؟ تو کہہ جی میں پاکستانی ہوں، ہندوستانی ہوں، افغانی ہوں۔ تو ہے تو افغانستان، تو آخر میں یا لگا رہا ہے۔ پاکستان ہے، آخر میں یا لگا رہا ہے۔ ہندوستان ہے، آخر میں۔ تو یہ یا نسبت کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنی نسبت بیان کر رہا ہے کہ میری کس ملک سے نسبت ہے۔ نے پوچھا جی اب کہاں سے، کس ملک سے؟ شہروں کا جی فیصل آبادی، لاہوری، ملتانی، اس ملتان سے نسبت ہے میری۔ تو یہاں یا ہو گئی نسبت کی۔ اب کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں واہ جی واہ، کہ قرآن کا معنی کیا کرتا ہے؟ اچھا سا وقت پہلے خیال نہیں رکھا، کب شروع کیا؟ 13-14 منٹ جی 15 قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ہے، واخر متشابہات، اور دوسری متشابہات بھی ہیں۔ تو کتاب کی یہاں امی والا معنی کرنے والے ان پڑھ، یہاں پر معنی کر رہا ہے جی کتاب کی اصل ہے۔ اچھا واہ واہ، کتاب کی اصل یعنی جو کتاب آنے کا مقصد ہے، اس کا اصول ہے، وہ کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، سنیں، اس میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کریں۔ اصل بات یہ ہے، جو متشابہات ہیں ان کی طرف عام آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں، اصل چیز یہ ہے۔ کا معنی یہاں دوسری جگہ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا اپنی امت کے اندر، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ انعام کے اندر یہ فرمایا کہ اے محبوب، تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد جو رہنے والے ان کو ڈرائیں۔ قریٰ قریہ کی جمع، گاؤں، دیہات، بستی، شہر، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ اور بستیوں کی، شہروں کی ام القریٰ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے بستیوں کی آپ لوگ سست بیٹھے، ذرا مجھے اب موضوع ایسا دیا گیا، میں کیا کروں؟ نہیں سبحان اللہ بھلے نہ کہیں، ثواب ہے، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بستیوں کی ماں جو ہے وہ کون ہے؟ مکہ۔ اب اس کو ماں کیوں کہا؟ کہ اللہ کریم نے جب زمین بنائی تو سب سے پہلے جہاں زمین بنی وہ جگہ ہے جہاں آج قبلہ موجود ہے۔ وہ پھیلتی گئی تو پوری زمین بنی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بچی کا نکاح ہوا، اپنے خامند کے گھر آئی تو پہلا بچہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ ان پانچوں کی ماں بن گئی۔ تو اس جگہ سے ساری زمین پیدا ہوئی، اس جگہ کو ام القریٰ کہہ دی۔
اے میرے ماں جائے ابن ابن بیٹا ماں، اے میرے ماں جائے. یہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں ان کو سمجھاتا رہا، میری بات انہوں نے نہیں مانی، میں نے اصرار کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی. قادوا ان یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. میں تو اپنی کوشش کرتا رہا، یہ نہیں کہ میں نے کچھ کیا نہیں، لیکن پھر بھی یہ ادھر دفع ہو گئے. تو یہاں بمانے ماں. سورہ رعد کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس کے اعمال کو چاہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. واہ جی. مٹانے سے مراد گناہ کی معافی. نامہ اعمال میں تو لکھا جائے گا نا، جن کی ڈیوٹی ہے وہ تو کسی کو معاف نہیں کر رہے. معافی کا حق اس مالک کے پاس ہے. وہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں سزا دوں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ام الکتاب جو ہے وہ اس کے پاس ہے. کتاب جس میں لکھا جائے، لکھی ہوئی چیزیں جہاں اکٹھی کی گئیں، کلیکٹ کی گئیں، اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے. کتب یکتب، لکھنا، جس میں لکھا گیا اسے کتاب. تو ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ جس میں لکھا گیا اسے ام الکتاب کہا. کتابوں کی اصل، جڑ اور ماں کوئی معنی کر لے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ یا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑو. وہی ہارون علیہ السلام کی بات یہاں دوسرے لفظوں میں کی کہ وہ داڑھی کو، سر کو، بالوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا. تو یہاں بھی بمانے ماں کے ہے. اسی طرح سورہ قصص کے اندر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اپنے اس بچے کو دودھ پلائیں. وہ تفصیل آپ شاہ صاحب سے سن لیجئے گا. یہاں بمانے ماں. سورہ زخرف کے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا حکیم علی حکیم. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ام الکتاب کے اندر موجود ہے. اللہ کریم تقدیر کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہے. اب قرآن کریم کی تقریباً 8 آیات کے اندر یہ لفظ آیا اور ہر جگہ معنی کیا ہے؟ اصل والا، جڑ والا. ماں بھی انسان کی اصل ہے، اس لیے اس کو کہا گیا. تو اب امی اصل والا، وہ رسول، وہ نبی جو اصل والا ہے اور جو دوسرے رسولوں کی جڑ ہے. آخری بات کر دوں، خاتم النبیین. یہ ترجمہ میرا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں اگر غلط کر رہا ہوں. سارے انبیاء کی جو جڑ ہے نبی، اس نبی پہ ایمان لائے. کیوں کیا یہ معنی میں نے؟ میرے ذہن میں وہ آیت کریمہ آئی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے میرے انبیاء، تمہارے بعد جب میرا محبوب آ جائے تو اس پہ ایمان لانا ہے، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت سائڈ پہ رکھ دینی ہے. اب امتی بن جانا ہے میرے محبوب کا. تو سارے نبی جس کے امتی، تو وہ نبیوں میں اصل ہوا، وہ نبیوں کی جڑ وہ ہوا. جڑ نہ ہو تو باقی کچھ نہیں. جڑ درخت کی کاٹ دی جائے تو درخت سارا بیکار.
رب کریم فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ساری کائنات نہ ہوتی، حتیٰ لما اظہرت الربوبیہ، یہاں ختم کیا۔ مولا محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب جڑ والا معنی ٹھیک ہوا بے شک کہ پوری کائنات کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں گویا کہ اللہ کریم یوں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میرے اس رسول پر ایمان لاؤ جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اور ساری کائنات کی اصل ہے، جڑ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور جو میں نے کہا کہ علم اللہ کی طرف سے لایا، تو وہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، خود قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، وعلمہ البیان، اور اپنے اس محبوب کو بیان بھی سکھایا۔ اب یہاں وہ سیدنا ابو ہریرہ والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ سنیے کہ قرآن کے اندر جو علم ہے اس کے بارے میں فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ اور یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو کیا معنی ہو گیا؟ پوری کائنات کا علم دے دیا۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اسے بیان بھی سکھایا۔ شاہ صاحب عربی گرامر کا، نحو کا اصول کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن ایک جملہ ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ دوسرا جملہ ہے، اور درمیان میں ہے حرف عطف۔ اور پوری دنیا کے نحوی عربی کہتے ہیں کہ پہلے جملے کو معطوف علیہ کہتے ہیں، دوسرے کو معطوف، پہلے کو معطوف، دوسرے کو معطوف علیہ۔ تو اب معطوف اور معطوف علیہ میں وہ کہتے ہیں کہ مغایرت ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل زبان بول رہا ہوں ٹرم، مغایرت یعنی جب کہا جائے، وہی بات لے لیں کہ اکرم عالم بھی ہے، حافظ ہے، اور قاری بھی، تو عالم اور چیز ہے، قاری، حافظ، تاجر۔ اب سمجھ آگئی بات؟ تو جب کہا کہ اللہ نے قرآن سکھایا تو قرآن کا علم اور چیز ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور بیان سکھایا، یہ علم اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا علم کیا ہے؟ پوری کائنات میں جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیا اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، جنہوں نے سیکھا، اور وہ بھی کتنا سیکھا؟ جب بڑے بڑے اتنے ہیں تو چھوٹے ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکھا وہ بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دو، تو بڑوں کے پاس کیا کچھ ہوگا؟ تو وہ بڑوں نے سیکھا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق، جتنی استعداد تھی اتنا انہوں نے سیکھا، اور وہ جو اندر ہے سینوں میں اس کو صفحوں پہ کتابوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ وہ علم جو قرآن میں ہے اس کو بھی نہ سمجھ کے علامہ کہلائیں، نہ سمجھ کے علامہ کہلائیں، حکیم الامت کہلائیں، امام کہلائیں، اور جن کی سمجھ میں آیا وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، جنہوں نے کہا۔ اور قرآن کا بھی پورے کا علم نہیں، میں نے تو 10-12 آیات کی بات کی ہے نا، وہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر امی کا معنی یہ کر رہا ہے معاذ اللہ، تو پھر اس کو قرآن کا ہی نہیں پتا۔ تو ایک لفظ کی بات کی ہے ہم نے، تو اگر پورے قرآن پہ کریں گے تو پتہ نہیں کہاں نکل جائے گی۔
تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اوصاف کو ہی بیان کیا. علم نہ ہونا، یاد رکھیے آخری بات کر رہا ہوں، نبی کا جو امتیازی وصف ہے، کیا؟ سارے اوصاف سے سب سے بڑا جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ علم. کیا؟ اس کو اگر نکال دیں نبی میں سے تو باقی کچھ نہیں بچتا. میں نہیں کہہ رہا، فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے علیہ السلام، ہم تیری تسبیح، تیری حمد، تیری عبادت کرنے والے اتنے بڑے، اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، مطلب کہ اتنی عبادت کرنے والے، تو یہ آج جس کو بنایا جا رہا ہے اسے اپنا نائب بنا رہا ہے. اس کے پاس تو یہ عبادت نہیں. تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے بارے میں ذرا بتاؤ. ان سے پہلے پوچھا تو کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے دیا. تو اب آدم علیہ السلام آج بن رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں. تو فرشتے تو کہہ رہے تھے ہم بڑی تسبیح، تحلیل، عبادت کرنے والے بڑے ہیں. اللہ کریم نے ان کے مقابلے میں چاہیے تو تھا نا کہ تم اگر کروڑوں تسبیحیں بیان کرنے والے ہو تو میرے آدم اربوں بیان کی. تم اگر لاکھوں رکعت نفل پڑھنے والے ہو تو میرے آدم کروڑوں بیان پڑھیں گے. اس کو بیان، علم کو بیان کیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ علم سے بڑا وصف کوئی نہیں، علم پڑھنے پڑھانے سے بڑی عبادت کوئی نہیں. کیا بات، علم پڑھنے پڑھانے سے بڑی عبادت کوئی نہیں. یہ بھی میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. اس علم پڑھنے والے کا وصف بیان کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تدعون اجنحتہم ردا لطالب علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی عالم نہیں بنا، آج پڑھنے گیا ہے درسگاہ کے اندر، تو فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ مولا یہ راضی ہو جائے. ابھی قدم اٹھایا درسگاہ کی طرف تو اتنا مرتبہ بڑھ گیا کہ فرشتے اس کی رضا میں رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں. اس کو کیوں راضی کر رہے ہیں؟ تو اگر عالم بن گیا، یہ طالب علم کا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو طالب علم دوران تعلیم فوت ہو گیا، میری امت کا، میرا امتی، تو قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے مرتبے میں ایک درجے کا فرق ہوگا. عالم بن گیا تو پھر جس زمین پہ چلتا ہے اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس قبرستان سے گزر جاتے ہیں اللہ ان مردوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. قیامت کے دن آج تک سنا ہوگا آپ نے کہ وہ آئے گا تو 70 کی بخشش کروائے گا. لیکن میں نے ایک حدیث شاہ صاحب پڑھی، اللہ کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عالم دین جنت میں جانے لگے گا تو جنت کا دروغہ پکڑ کے اسے روک لے گا اور کہے گا کف انت عالم فشفع تشفع. ارے رک جا، تو عالم دین ہو کر اکیلا جا رہا ہے؟ تیرا درجہ تو یہ ہے کہ جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا. یہ جب عالم بن گیا، وہاں 70 اور ادھر انلمیٹڈ. شاہ صاحب جب میں نے پڑھا یہ حدیث پاک پڑھی تو تھوڑی دیر سوچا کہ جو ادھر 70 اور ادھر فرمایا کف انت عالم فشفع تشفع، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی بخشش کر دے گا. مولا یہ کیا؟ تو ذہن میں آیا فوق کل ذی علم علیم. یہ تفسیر بھی میری ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر غلط ہو تو. علم والا چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. لمٹ ایک علم کی ہے، وہ پڑھ لیا تو عالم بن گیا. اس سے آگے چلتا گیا تو بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. تو
تو وہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ 70 کی بخشش کروائے گا، جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس کو اتنی تعداد میں زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس علم کی برکت ہے جو وہ محبوب لے کے آیا اور اس نے پڑھا، یہ اس کی برکت سے اس کو یہ کچھ مل رہا ہے، اور یہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو تو یہ سارے فضائل کا مستحق سمجھے، اور جو لایا جس کے ذریعے یہ علم اس تک پہنچا اسے جاہل کہے تو لعنت ہے ایسی عقل پہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔